بات کریں گے جناب آئے سیلاب کی جس نے سندھ میں تباہ کاریاں کی، بلوچستان میں تباہ کاریاں کی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ در بدر ہوئے، کیا مشکلات ہوئیں۔ ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے سب کو نہ صرف انسپریشن ملتی ہے بلکہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیسے اتنا پہاڑ جیسا کام انہوں نے کر دیا۔ تو معروف گلوکارہ اور اداکارہ حدیقہ کیانی کون ان سے واقف نہیں ہے؟ انہوں نے سیلاب سے اجڑے آشیانوں کو پھر زندگی کا مسکن بنایا۔ انہوں نے بلوچستان میں سیلاب سے برباد ہونے والے اور گھروں کو اور وہاں پہ لوگوں کو 100 نئے گھر تعمیر کروا کے آباد کروایا، اور نہ صرف گھر بلکہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ بھی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جیسے کہ میٹرنٹی کلینک بنائے گئے ہیں، ساتھ ہی دیگر جو جہاں پہ جا کے لوگ اپنی خریداری کر سکیں، جو انہیں سہولتیں میسر آ سکیں، اسکول، مساجد، میٹرنٹی ہوم بنایا، پاک فوج کی فراہم کردہ لیڈی ڈاکٹرز کی خدمات وہاں پر ہیں، وہ خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ جو مہم ہے وسیلہ راہ جس کا نام ہے، اس کے تحت بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کو ضروری اشیاء بھی فراہم کی گئی تھیں۔ اور پھر یہ اور اشفاق میں ٹائم لائن دیکھ رہی تھی حدیقہ کے ٹویٹر پہ جا کے، تو انہوں نے نومبر اکتوبر میں غالباً اس کا آغاز کیا تھا، اور ودن 4 months ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ 100 گھر تعمیر ہو گئے۔ نہیں، زبردست۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی نیت ہو اور آپ کا ارادہ ہو، عزم پختہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ اور آپ قدم بڑھائیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ دعوے تو ویسے سبھی کرتے ہیں لاکھوں گھروں کے، نوکریوں کے، لیکن جو کرنے والا ہوتا ہے وہ پھر کر جاتا ہے کم وسائل کے باوجود۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف گلوکارہ، اداکارہ اور سماجی رہنما حدیقہ کیانی صاحبہ۔ ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ وی آر آنرڈ ٹو ہیو یو آن آور شو۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ سیلاب کی ڈیوسٹیشن جو ہے وہ بیسکلی سلو ڈیوسٹیشن ہوتی ہے۔ ابھی جیسے ترکی میں زلزلہ آیا تو اس کے اندر تباہ کاریاں سڈن تھیں، تو لوگ جو عالمی برادری ہے وہ بھی فوراً فیل کرتی ہے، لیکن سیلاب میں سلو ڈیوسٹیشن ہوتی ہے۔ 3.5 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے، لیکن اس طرح سے لوگ احساس نہیں کر پا رہے تھے۔ آپ نے کس طریقے سے یہ بیڑا اٹھایا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے مجھے؟ صدف اور اشفاق مجھے اپنے شو پہ بلانے کا، آپ کی جو بات ہے وہ میں تھوڑا سا 2010 سے لے کے آتی ہوں کہ 2010 کے سیلاب میں میں نے تقریباً 255 ہاؤسز بنائے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا، تو وہاں پہ کے پی کے علاقے میں میاں عیسیٰ، بانڈا شیخ اسماعیل اور پانڈا ملا خان میں نے گھر بنائے تھے، اور پکے گھر بنائے تھے۔ ریلیف ورک کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی نے پھر مجھے کہا کہ آپ اتنا کام کر رہی ہیں تو بارے میں سوچیں ان لوگوں کے، تاکہ ان کی پکی چھتیں ہو جائیں۔ تو اب وہ چونکہ ہوم ورک ہو چکا تھا میری آواز فیڈ بیک کری، تو اب چونکہ وہ ہوم ورک ہو چکا ہوا تھا تو مجھے جو ہے میں نے فوکس کیا کہ میں اس ایکسپیرئنس کو چلتے ہوئے تو میں اپنے سلائڈز میں اپنے اس ایکسپیرئنس کو اس میں استعمال کروں۔ تو میں نے پھر اپنی لائف کا یہ عہد بنا لیا اور یہ سوچ لیا کہ میں نے جو ہے وہ گھر بنانے ہیں، اور پکے گھر بنانے، اور ریلیف ورک کے ساتھ ساتھ پھر اس عزم کو لے کے چلتے ہوئے، اور وہ سوچ کا پختہ ہونا اور یقین ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کہ وہ اللہ کروائے گا۔ جب اس نے سوچ ڈالی ہے تو وسیلہ راہ کا دماغ میں آیا، نام اماں کے ساتھ شیئر کیا، اس وقت میری اماں واز الائیو، تو مجھے بس یہ تھا کہ وہ ہمیشہ سے بھی چاہتی تھی کہ میں سوشل ورک زیادہ سے زیادہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے اور عزت دی ہے تو اس کو اس کی مخلوق کے اوپر استعمال کروں۔ تو وہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ نے رستے اس طرح سے بنائے ہیں میریکولس وے میں اشفاق اینڈ صدف کہ میں کہتی ہوں سبحان اللہ، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ جیسے میں پتہ نہیں اتنا بڑی ایک چیز تو کر رہی ہوں، لیکن اس چیز کا یقین ضرور تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ کروا دے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آرمی نے بہت ہیلپ کی، وہاں فیسیلیٹیشن دی، کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ آن گراؤنڈ تو وہاں پہ وہی ہیں، تو انہوں نے سپروائز کیا۔ ایف سی ونگ کے جو وہاں پہ کرنل احمد ہیں، انہوں نے بہت مجھے گائیڈ کیا کہ اب اس چیز کی ضرورت ہے، اب اس چیز کی ضرورت ہے، اب اس چیز کی ضرورت ہے، تو مجھے ساتھ ساتھ گائیڈنس ملتی گئی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہم لوگوں نے کافی کاؤنٹر میجرز لیے، اس لیے کہ وہاں پہ فلیش فلڈ نہیں آتا، وہاں پہ ایک واسٹ لیول کے اوپر فلڈ آتا ہے کیونکہ اسکیٹرڈ ایریا ہے اور ڈسٹینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگوں نے انٹر لاکنگ برکس جو ہیں وہ ان کو سلیکٹ کیا، کافی سارے کانٹریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی میں نے خود، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کانٹریکٹر کے ساتھ ہم لوگوں نے سائن کر لیا، اور سپٹمبر سے میرا کام شروع ہوا،
اور الحمدللہ کام تو ویسے 3 مہینے میں ختم ہونا تھا لیکن 5 مہینے لگ گئے. ابھی بھی میری ٹائم لائن سے تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا. لیکن اب جو ہے وہ تمبو کے علاقے میں ہم لوگوں نے بنائے 100 گھر ضلع نصیر آباد میں. لیکن اب جو ہے ہم ڈسٹرکٹ نصیر آباد میں 76 کا علاقہ ہے جس میں کنڈی ولیج ہے, اس کو میں اڈاپٹ کر رہی ہوں, اور اس کو ایگزیکٹلی پورا وہی والا ولیج بنے گا. اس میں ماسک ہوگی, اس میں پرائمری اسکول ہوگا, اس میں گروسری اسٹور ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ تعالی میٹرنٹی کلینک بھی بنائیں گے ہم لوگ. اور یہ 76 کا علاقہ ہے کنڈی, اور اس میں 200 گھر تعمیر کرنے ہیں. اور آپ لوگوں کے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ فنڈز جو ہیں وہ دل کھول کے آپ دیں, اور جتنی جلدی آپ لوگوں کے فنڈز آئیں گے اتنی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول انشور کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے 200 گھر میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی انشاءاللہ سپٹمبر تک انشاءاللہ. بالکل, اور ہمیں جو آپ نے کر دکھایا یقین ہے حدیقہ کہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بتایا کہ لوگوں کے فنڈز اور یہ ساری چیزیں, لیکن ایسی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مزید ریکوائرمنٹس ہیں جو میسر ہو جائیں, جو ریسورسز میسر ہو جائیں تو کام میں تیزی بھی آئے گی اور یہ تیزی سے لوگوں کو سہولتیں ملیں گی؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب مشکلات ہیں, مطلب کچھ ایسی کہ جن کو حل ہو جائیں تو بہت اور تیزی سے کام ہو سکتا ہے. بالکل. ایک تو یہ کہ وہاں پینے کا پانی صاف نہیں ہے, مطلب یعنی بالکل کھارا پانی ہے, اور جہاں پہ مویشی پانی پیتے ہیں اور جہاں پہ مویشی ایون سارے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہیں سے لوگ جو ہے نا وہ اس نہر میں, اور وہ ایک تالاب سا بنا ہوا ہے, وہاں سے بکٹس میں اپنا پانی بھرتے ہیں. تو وہاں پریگننٹ عورتیں ہیں, پریگننٹ عورتوں کے بہت مسئلے ہیں, ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں, کوئی کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ ہمیں فلٹریشن پلانٹس چاہیے, وہاں پہ کچھ پمپس چاہیے, اس طرح کے جو واٹر کی کمپنیز ہیں جو اس طرح کے پمپس اور بناتی ہیں فلٹریشن پلانٹس, ان سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ سب سے پہلے پینے کا صاف پانی ہوگا تو آگے کی چیزیں پھر آگے بڑھتی ہیں. وہاں بچوں میں بہت ساری بیماریاں ہیں, آنکھوں کی بیماریاں ہیں, اسٹمک کی بیماریاں ہیں, پریگننٹ عورتوں میں بہت سارے ایشوز ہیں, جو کیونکہ میں وہاں پہ جا کے جب جاتی ہوں تو آبویسلی آئی انٹریکٹ, اور میں لوگوں سے ملتی ہوں, ان کی کہانیاں سنتی ہوں, تو وہ مجھے سب سے زیادہ وہاں کا میجر جو ایشو ہے وہ پانی کا لگ رہا ہے. باقی ایجوکیشن تو ہے ہی ہے, لیکن ایجوکیشن کمز لیٹر, پہلے زندگی ہوگی تو پھر آگے ایجوکیشن ہوگی نا. تو اور ظاہر ہے پکی چھتیں, تو اللہ کرے گا تو 200 کا ٹارگٹ لگایا ہے اب, اور اگر 200 پورے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے اور بڑھیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور باقی لوگوں کو بھی اس سے تھوڑا سا ایک انسپریشن ملے. I want to say we love you حدیقہ, جو آپ نے کام کیا ہے نا, it's so inspiring, اور ہوپ فلی کہ اور لوگ بھی اس میں آگے بڑھیں, اپنا حصہ ڈالیں, کیونکہ یہ آپ نے وہ کر دکھایا جو لوگ سمجھتے تھے نہیں ہو سکتا, ہم تنہا اکیلے کام نہیں کر سکتے ہیں. لوگ قدم ہی نہیں بڑھاتے نا, کہتے ہیں اتنا بڑا ڈیزاسٹر کیسے کریں. تو تھینک یو سو مچ. جی صدف اور اشفاق, یہ میں نے نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. اور بالکل جی, بہت شکریہ آپ کا حدیقہ کیانی فار بی دس جی. تو جی قدم بڑھائیں جی, 3.5 کروڑ لوگ ہیں اور بڑے مسائل ہیں وہاں پر, آسان نہیں ہے کچھ بھی, لیکن ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے گا تو بہت سے کام ہو سکتے ہیں, اور پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے.